أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا اور تین ہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا حکم عدل کا ہے اور دوسرا احسان کا۔ عدل تو یہ ہے کہ جس قدر حق ہے عین اسی قدر آپ اسے دے دیں، لیکن احسان ایک ایسا عمل ہے جو عدل سے بہت اعلیٰ اور رفع ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چنانچہ اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تیسرا حکم قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں ہے، یعنی ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، صلح رحمی کے تقاضے پورے کرنا اور انفاق مال کے سلسلے میں ان کو ترجیح دینا۔ جن چیزوں سے یہاں منع فرمایا گیا ان میں سب سے پہلے بے حیائی ہے۔ حیا گویا انسان اور ہر برے کام کے درمیان پردہ ہے۔ جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان عملی طور پر برائی سے بچا رہتا ہے، اور جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان بے شرم ہو کر آزاد ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کے بعد منکر سے منع کیا گیا۔ منکر ہر وہ کام ہے جس کے برے ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے۔ تیسرا ناپسندیدہ عمل یا جذبہ سرکشی ہے۔ یہ سرکشی اگر اللہ کے خلاف ہو تو بغاوت ہے اور یوں کفر ہے، اور اگر یہ انسانوں کے خلاف ہو تو اسے عدوان کہا جاتا ہے، یعنی ظلم اور زیادتی۔ بہرحال ان دونوں سطحوں پر یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مذموم جذبہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو۔ یہاں بنی اسرائیل کا وہ وعدہ مراد ہے جس کی تفصیل بعد میں مدنی صورتوں میں آئی۔ مدنی صورتوں میں ان کے اس عہد کا بار بار ذکر کیا گیا، یہاں پر اس عہد کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے۔ یعنی تم نے تو اس معاملے کو گویا دو قوموں کا تنازع بنا لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تم آپس میں عہد و پیمان کر رہے ہو، قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور مت بنو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم پختگی کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ کا ہو وہ مومن، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ اس حکم کی روح سے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق اور سرپرست بنا لیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ یا اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا اس کے بہکانے سے دوسری ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔